کی ادائیگی کرنی ہے تو لازمی طور پر گننا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ کہاں گننا آپ نے کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے اس کے بعد نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، ٹھیک ہے جی، آپ آگے آ جائیں. آج تک جو ہم نے پڑھ لی ہے اس میں سے کہ کہاں گننا آپ نے کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے آ جائے تو گننا نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اظہار ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا؟ اظہار. 6 ہم نے حروف یرمالون کل پڑھے تھے. ٹھیک ہے. لام اور را میں ادغام بلا گننا، یعنی نون ساکن نون تنوین سے مل تو جائے گا یہ لیکن گننا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور باقی 4 میں ملیں گے بھی اور گننا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یا را میم لام واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں. ہم نے کہا تھا کہ حروف حلقی اور حروف یرمالون نکال دیں 12. باقی جو کتنے بچ گئے؟ باقی جو 17 حروف ہیں نا ان میں اخفاء حقیقی یعنی اخفاء مع الغنہ ہر صورت ہوگا. ان میں کیا ہوگا؟ غنہ ہر صورت ہوگا. اور آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ موٹے پڑھے جاتے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے. ان کا مجموعہ ہے یہ 7 حروف. فا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. زبر ہو زیر ہو پیش ہو اس نے کیا نا جی موٹا پڑھا جانا. صاد موٹا پڑھا جانا ہمیشہ، زیر کی حالت میں ہو پیش کی حالت میں ہو زبر کی حالت میں ہو. غاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے زبر کی حالت میں، زیر کی حالت میں، پیش کی حالت میں. غین ہمیشہ موٹی تینوں حالتوں میں. ایسے ہی طا بھی ہمیشہ موٹی. اس کے بعد قاف جو ہے 2 نقطیہ کاف، اس میں یہ فرق رکھنا ہے. یہ 2 نقطیہ کاف کے بارے میں ہے کہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. جو دوسرا کاف ہے نا وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے. دوسرا کاف جو ہے نا وہ ہمیشہ، یہ کاف کا مخرج کیا ہے؟ 2 نقطیہ کاف کا مخرج کیا ہے جی؟ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے بالکل سامنے جو لحاظ ہے نا کبا جو ہے جسے لسان الصغیر کہا جاتا ہے. لسان الصغیر کے بالکل سامنے جو والا حصہ نا زبان کا، وہ جب اوپر اٹھے گی نا زبان تو اس وقت قاف ادا ہوگا. آپ کو ایک آپ دیکھیں زبان کا کون سا حصہ، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا آگے چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے. وہاں سے کیا آتا ہے؟ چھوٹا کاف ٹھیک ہے. یہ وا اس کا مخرج کیا ہے؟ وا کا مخرج کیا ہے؟ ایسا پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر حالت میں انہوں نے کیا ہونا جی؟ موٹے پڑھے جانا ہے.
اب ان کی الگ الگ مثال آپ نے لکھنی ہے، خا کی الگ لکھنی ہے، صاد کی الگ لکھنی ہے، ضاد کی الگ، غین کی، طا کی اور کاف اور طا۔ جب آپ نے لکھنا ہے نا کاپی کے اوپر، ان کی مثال آپ نے قرآن پاک میں سے الگ الگ لے کے آنی ہے، آگے بس لکھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہوم ورک ہو گیا جی، یہ ہوم ورک ہے آپ۔ اس میں جو ہم نے بتایا ہے حروف مستعلیہ، استعلاء کا مطلب کیا آتا ہے؟ بلندی۔ استعلاء کا مطلب کیا آتا ہے؟ بلندی۔ ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ اور مستعلیہ کون کون سے حروف ہیں؟ یہ والے جو آپ ان کو الگ الگ بھی بتا سکتے ہیں۔ لفظ اور بھی موٹا پڑا جاتا ہے جی کیوں جی؟ کلکلا کا مطلب کیا ہے؟ کورین تو کہتے ہیں ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، حروف کلکلا، کلکلا کا مطلب کیا ہے جی؟ ایسے حروف جو ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ کلکلا کا مطلب ہے جنبش دے کے پڑھنا، ہلا کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ایسے حروف یہ کب کلکلا ہوتے ہیں؟ ایک یہ ذہن میں رکھیں، کب؟ سمجھ آ گئی ہے آپ کو یہاں تک؟ یہ 5 حروف ہیں کلکلا۔ کلکلا کا مطلب ہے ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ ہلا کر مطلب جب ان کو آپ نے پڑھنا ہے نا تو آواز آپ کی بند نہیں ہونی، آپ کی آواز بند نہیں ہونی۔ جب ان کو آپ نے کلکلا کرنا ہے نا تو آواز آپ کی بند نہیں ہوگی۔ اب آپ کو ایک اوپ، آپ کو ایک اوپ، اج ایج اج، اد اد اد۔ اب کاف کا مخرج میں نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے کاف کا مخرج کیا بتایا سر؟ یہ اہم سوال سب سے، کیوں جی؟ کب کلکلا ہوں گے، کب نہیں ہوں گے؟ کیوں جی؟ کسی کو پتہ ہے؟ جب لفظ کے آخر میں آئیں گے تو آخر میں ہم نمبر 1 اور جزم کی حالت میں، نمبر 1 جزم کی حالت۔ جو بھی آپ کو اعتراض ہے نا آپ میرے سے سوال کریں، نہیں میں ادھر کیا آپ کو سمجھ نہ آئے۔ نہیں ادھر نہیں میں کیتی گل ادھر جی، جزم کی حالت میں جب ان کے اوپر ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال کیا ہے جی؟ جزم کی حالت میں کوئی آپ نماز میں کوئی لفظ پڑھتے ہیں کلکلے والا، وقف کی صورت میں جو مثال آپ صاحب نے دی ہے، میم مسد، میم مسد، ٹھیک ہے؟ یہ تو آخر میں ہو گیا نا، لفظ کے آخر میں۔ جی، میم مسد، ٹھیک ہے؟ جب ہلا کے تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے ادائیگی۔ اور ایسے ہی جب جزم ان کے اوپر ہو، آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی لفظ ہے اس میں، یہ 5 میں سے کوئی لفظ آ گیا اس کے اوپر جزم کی حالت ہے، جزم ہے، تو آپ اسے کیا کریں گے؟ ہلا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے جب تلاوت کرنی نا قرآن پاک کی، تلاوت کرتے کرتے ان حروف میں سے کوئی لفظ آ جائے، اینڈ پہ آ جائیں، یا وقف کر رہے ہیں آپ، یا ان کے اوپر جزم ہے، تو یہ ہلا کر پڑھے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں جو جی 2 ہی صورت میں کلکلا ہو، اس کے علاوہ کلکلا نہیں ہو، وقف کی حالت میں۔ آپ پڑھ دیں کوئی صورت، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔